تو اس میں ناجائز کیا چیز ہے، اس میں حرام کیا چیز ہے، اس میں بدعت کی فتوے کیوں لگاتے ہو، اس میں شرک کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کہ امام بخاری صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے، امام بخاری صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول تھے، صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں منایا، صحابہ کرام نے جشن منایا، صحابہ کرام نے جلوس نکالا، صحابہ کرام نے ولادت کی خوشی منائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات بہت اچھے ہوں گے۔ چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ مؤید ملت طاہرہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کیا سناتے جائیں گے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا، قلم توڑ دیا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے 12ویں شریف کا، تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں، اپنے گھروں پہ، اپنے مکانوں پہ، اپنی چھتوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، طرح طرح کی لائٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی میں، اور آپس میں تحفے تحائف بانٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور بے شک کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ایک طرف دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز نہیں، اسلام میں صرف 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے۔ تو اس کا تھوڑا میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو سے جڑے رہیں گے اور آخر تک دیکھیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ تم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے صحابہ کسے کہتے ہیں۔ صحابی ہر اس انسان، اس شخصیت، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کی حالت میں حاضری دی ہو، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، اور اس کا ایمان پر ہی خاتمہ یعنی انتقال ہو گیا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ سب صحابہ کرام ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کا دوسرے طبقے کا وہابیہ، دیاوینہ اور جو بد مذہب لوگ ہیں کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام نے منایا؟ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ سنیے ذرا، جب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پہ ٹھیس پہنچتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو بیواؤں کا سہارا بن گئے، یتیموں کا مأویٰ بن گئے، ملجا بن گئے، پوری کائنات کو آپ نے ظلم جبر سے آپ نے آزاد فرما دیا، اور پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، امن، سکون، شانتی آ گئی۔ لیکن معاذ اللہ جب ان کی ولادت کا دن آتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا یا نہیں منایا، صحابہ کرام نے جشن منایا، صحابہ کرام نے جلوس نکالا، صحابہ کرام نے ولادت کی خوشی منائی۔ تو یہ اس طریقے سے سیدھے سادھے مسلمان کو پکڑتے ہیں، اور جس کو علم نہیں ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو بہکا دیتے ہیں۔ تو اس کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ٹھیک ہے، حضور کے صحابہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انہوں نے جو لکھی ہے حدیث شریف کی، جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، بخاری شریف کو قرآن کریم کے بعد سب سے بہتر اور سب سے معتبر کتاب مانا جاتا ہے، اور سب سے بڑا مرتبہ جس کو دیا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، امام بخاری ہر حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، اور حالانکہ ایسی کوئی روایت صحابہ کرام میں تو ہمیں نظر نہیں آتی،
صحابہ کرام میں تو نہیں ملتی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ امام بخاری صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے؟ امام بخاری صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اب اور آگے بڑھیے ذرا، آپ کے ہی اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے آپ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں رہتے تھے آپ، اور وہیں قیام تھا آپ کا، کبھی بھی زندگی میں جب عذر شرعی نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو آپ نے مدینے میں کبھی بول و براز نہیں کیا، یعنی قضاء حاجت نہیں کی۔ مدینے میں کبھی آپ نے قضاء حاجت نہیں کی، مدینہ شریف سے باہر جاتے تھے قضاء حاجت کرنے کے لیے، اور آپ مدینہ شریف میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، ننگے پیر۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے امام مالک صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول تھے، زیادہ عاشق رسول تھے؟ تو یہ سب گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں لوگوں کو کہ صحابہ کرام نے میلاد نہیں مناتا، تم کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، تم کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے جلوس نہیں نکالا، تم کیوں نکالتے ہو؟ تو میرے بھائیو، اگر یہی فلسفہ آپ اپناؤ گے تو اس کی زد میں تم آؤ گے، اس کی زد میں ہم نہیں آئیں گے۔ ہم تو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں۔ ذرا سنیے، اصل میں اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے میرے حبیب کی عزت کرو، میرے حبیب کی توقیر کرو، میرے حبیب کی عظمت اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آؤ۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو کام شریعت مصطفیٰ، دین محمدی، احکام الہی، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ٹکراتا ہو، اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ تو اب ہم حضور کا میلاد جلوس نکالتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، منقبتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں ناجائز کیا چیز ہے؟ اس میں حرام کیا چیز ہے؟ اس میں بدعت کی فتوے کیوں لگاتے ہو؟ اس میں شرک کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ لہٰذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں، آپ ایک مثال اور پیش کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام بغیر زیر زبر کا قرآن کریم پڑھتے تھے، اور قرآن شریف پہ زیر زبر جو ہیں صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد لگے ہیں۔ حجاج ابن یوسف ایک شخص تھا، اس نے قرآن شریف پہ زیر زبر لگوائے۔ حجاج ابن یوسف نے، یاد رکھنا، تو آپ پھر زیر زبر والا قرآن کریم کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ اکرام تو بغیر زیر زبر والا پڑھتے تھے، تو آپ وہ پڑھیے۔ تو اصول یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اتنی بات سمجھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، تو اس وقت میں کوئی چراغ کرنے والا نہیں تھا، کوئی جھنڈیاں لگانے والا نہیں تھا، کوئی خوشی کا اظہار کرنے والا نہیں تھا، سب کفار ہی کفار تھے، لات و عزا کی عبادت کرتے تھے، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور معبودان باطل کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو اس وقت میں جب کوئی نہیں تھا خوشی منانے والا، تو اس وقت لوگوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن جب مسلمان ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، تو اس وقت خوشی کا عالم کیا تھا، کیسا جلوس نکالا گیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسا جلوس نکالا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ مستانے، دیوانے، عاشق، یعنی یہاں تک کہ مدینے کی کم سن بچیاں اپنے چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں اور یہ زبان سے ترانے گاتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو اب جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جلوس محمد نکالا۔ تو الحمدللہ ہم ہیں مسلمان، الحمدللہ ہم ہیں اہل ایمان، ہم ہیں مؤمنین، تو ہمیں تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری شفاعت کریں گے، جو ہمیں ہمارے قبر میں کام آئیں گے، جو آخرت میں کام آئیں گے، اور جن کا ذکر لینے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو ہم تو ان کا چراغا بھی کریں گے، ان کی ولادت کا جشن بھی بنائیں گے۔